أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن اتقائه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنی بھائیوں، مذہب حق کے فدائیوں، اسلام کے ماننے والوں، سچائی کی پسند کرنے والوں، مکی مدنی آقا پر ایمان لانے والوں، غوث اعظم کے شیدائیوں، خواجہ کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کے پروانوں، سبحان اللہ. حضور سرکار مفتی اعظمی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا عقیدت اور محبت رکھنے والوں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے دامن کرم سے وابستہ رہنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف کی نظریں پیش کریں جو شاہ بحر اتر ہے، جو مالک کے خشک اتر ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ جب بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ تو کوئی بندہ مومن خاموش نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک بندہ مومن کی دل کی دھڑکن اگر دھڑک رہی ہوتی ہے وہ تو ذکر مصطفیٰ سے دھڑک رہی ہوتی ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ آئے رسول تھام لے. تو میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کر رہا ہوں، کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کر رہا ہوں بلکہ مدینے کے تاجدار کی تعریف کر رہا ہوں. لہذا آپ تمامی حضرات سبحان اللہ کہتے رہیں، اس لیے کہ سبحان اللہ کی فضیلتیں آپ نے بارہا علماء کرام سے سنی ہوگی. ایک فضیلت میں بھی آپ کی بارگاہ محبت میں پیش کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درخت لگوا دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. لہذا آپ لوگوں کی بارگاہ میں گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات سبحان اللہ بھی کہتے رہیں اور اپنے لیے جنت قبر میں کام آنے والے آقا، جو قیامت کے دن ہم گنہگاروں کو اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے آقا، جو ہم گنہگاروں کے لیے انا لہا پکارنے والے آقا، جو ہم گنہگاروں کو اپنی دامن رحمت میں چھپا کر جنت میں داخلہ دلوانے والے آقا، یعنی کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے لطفی جگر حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کی نظریں پیش کریں. پڑھے بابا زبرند اللہم صلی علی سیدنا و علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چند باتیں میں نے اس لیے بیان کی تاکہ آپ حضرات کے اندر جوش پیدا ہو جائے. اور بیان کرنے کا مزہ اسی وقت آتا ہے جبکہ عوام کے درمیان ایک جوش ہو، ایک بیداری کا ثبوت پیش کریں. میں آپ تمامی حضرات کی بیداری کو اور جگانا چاہوں گا 3 اشعار پیش کر. اجازت ہے؟ پہلے آپ یہ بتا دیں کہ یہ پروگرام ہم کب تک چلائیں، کیونکہ میں ٹائم کا بڑا پابند ہوں اور عوام کی مزاج کے اعتبار سے میں پروگرام کیا کرتا ہوں. اگر آپ تمامی حضرات ایک ٹائمنگ بتا دیں تاکہ اسی اعتبار سے ہم اپنی گفتگو کو مکمل کر سکیں. چاہے ہم میلاد رسول 10 بجے تک کریں یا 10:15 بجے تک کریں یا 10 منٹ ہی کریں، اگر ہماری یہ میلاد رسول بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو گئی تو ہمیں پھر چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے دن یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. بس ہم یہاں پر بیٹھیں تو اپنی نیت بالکل صاف رکھیں کہ ہم یہاں پر صرف اور صرف اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سنیں اور ان کی محبت کو اپنے دل میں بٹھائے رہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. گویا کہ علامہ اقبال اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے بندے مومن، اگر تو نے مصطفیٰ سے وفائی کر لی تو چاند و سورج تیرے
اسرار ملت اسلامیہ گویا کہ علامہ اقبال یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اے بندے مومن اگر تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو ساری خدائی تیری تعریف و توصیف کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا اور لوگ تیرے ارد گرد گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ اسرار ملت اسلامیہ ہوتا بھی یہی ہے، جب لوگ اللہ والے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے محبت پیدا فرماتا ہے اور کسی خاص بندے کے تعلق سے محبت پیدا فرما دے تو اس وہ خاص بندہ رب کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جاتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ کیسے حاصل کرتا ہے؟ انہی اولیاء کرام کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں اپنی جگہ لے کر تب وہ بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہوتا ہے، اور جب بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہوتا ہے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں جب تم بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو جاؤ گے تو دنیا والوں کو یہ پیغام دے دے رہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم دے رہے ہیں۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کی شرط نہیں پائی جائے۔ مثال کے طور پر نماز کی شرائط ہیں، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا، نیت کا ہونا، ٹائم کا ہونا، یہ شرطیں ہیں۔ جب تک یہ چیزیں نہیں پائی جائے گی ہماری نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ اگر تمہیں واقعی مومن بننا ہے اور واقعی تمہیں جنت میں جانا ہے تو یاد رکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلی شرط ہے۔ ایمان والے اگر بننا چاہتے ہو تو حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہو۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ اگر اسی میں خامی ہو گئی تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، اگر اسی میں خامی ہو گئی تو تمہارا روزہ نہیں کہلائے گا، اگر اسی میں خامی ہو گئی تو تمہارا حج تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، اگر اسی میں خامی ہو گئی تو تمہاری زکات تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اسرار ملت اسلامیہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہی حج قبول ہو سکتا ہے، وہی نماز قبول ہو سکتی ہے، وہی زکات قبول ہو سکتی ہے، وہی عبادت قبول ہو سکتی ہے جو عبادت مصطفیٰ جان رحمت کی پیار جو ہے، وہی عبادت جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کی جا رہی ہے، وہی حج قبول ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا جائے۔ ورنہ یاد رکھیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل، تمہاری کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں فخر کے ساتھ کہ آج جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کیوں نہ کہیں جس نے ہمیں پیدا فرمایا وہ خود فرما رہا ہے۔ اے رسول گرامی وقار، اگر مجھے اپنا رب ہونا ظاہر کرنے کا میرا ارادہ نہ ہوتا تمہیں پیدا نہ فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا، جب میں نے چاہا کہ میرا رب ہونا ظاہر کروں اپنا تو اے رسول گرامی وقار میں نے آپ کو پیدا فرمایا۔ لیکن اے رسول گرامی وقار، آپ کی شان و عظمت کی کم نہیں ہے، آپ کی شان تو یہ شان ہے کہ اگر تمہیں پیدا فرمانا مقصود نہ ہوتا تمہیں کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، چاند و سورج کو پیدا کیا گیا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، شجر و حجر کو پیدا کیا گیا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، برق و قمر کو پیدا کیا گیا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ چاند اگر چمک رہا ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ سے روشنی لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر سورج اپنی جو ہے شعاؤں کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، چہرے مصطفیٰ سے اس نے روشنی لی ہے اور وہی روشنی آج پوری دنیا میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسرار ملت اسلامیہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیدا نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ ہوتی۔ تبھی تو بریلی کی امام اہل سنت سبحان اللہ حضرت نے ارشاد فرما دیا اور ہمیں یہ پیغام دے دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان کی، کیا بات، سبحان اللہ، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا قائم ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے۔ اگر چاہے تو سورج اپنی شعاعیں پوری دنیا کو دے رہے ہیں تو
اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ابھی موجود ہے. اگر دھرتی بچی ہوئی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت زندہ ہے. اور جو لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ سمجھتے ہیں انہیں ہم یہ پیغام چیخ چیخ کر دیتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. یا رسول اللہ، ہم غلاموں کا عقیدہ تو یہ ہے، ہم غلاموں کا ماننا تو یہ ہے، ہم غلاموں کی تھنک تو یہ ہے، ہم غلاموں کی سوچ تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کل زندہ تھے، جس طرح آپ امتیوں کی رہنمائی کل فرما رہے تھے، جس طرح آپ امتیوں کو کل نواز رہے تھے، اسی طرح آج بھی آپ امتیوں کو نوازتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی طرح آج آپ امتیوں کی خبر گیری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تبھی تو ہم کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے امام نے ہمیں پیغام دیا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. خیر ہماری گفتگو ہوگی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے اجازت چاہی تھی 3 اشعار پڑھنے کی، تو وہ شعر پیش کر لوں. اور واقعی آپ یقین کریں جو اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں، اس شعر میں ان حضرات کے لیے بھی سبق ہے جو آج مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان حضرات کی، ٹھیک ہے نا. تو 3 اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو آگے بڑھے گی. میں اشعار پیش کروں اس سے پہلے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف کی نظریں پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقريبنا ومولانا محمد وعلى کریم وبارک وسلم. ہم سنی مسلمان ہیں، سبھی سنی مسلمان ہیں، اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نعت پڑھتے رہیں. اور یہ نعت پڑھنا ہمارا کب تک ہو؟ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے نہیں، جب تک کہ ہماری آخری سانس باقی رہے گی ہم نعت مصطفیٰ پڑھتے رہیں. تو شاید اسی کی منظر کشی ہی ہے، آپ حضرات سماعت فرما لیجیے. اور ہاں، نعت پاک پڑھنے سے ہمیں بدلہ کیا ملے گا وہ بھی شعر میں جواب دے دیا گیا. نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ، ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی. نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ، ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی. نعت احمد کے صدقے میں ہم کو انشاءاللہ جنت ملے گی. نعت احمد کے صدقے میں ہم کو انشاءاللہ جنت ملے گی. نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ، ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی. اور جو لوگ آج مسلمانوں پر کمنٹ پاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں غلامان مصطفیٰ تو ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، ان حضرات کو آپ میرے ذریعے پیغام دے دیں کہ اے زمانے کے دانشورو تم غور سے میری ایک بات سن لو. دانشور یعنی کہ جو تھوڑی سمجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اے زمانے کے دانشورو تم غور سے میری ایک بات سن لو. اے زمانے کے دانشورو تم غور سے میری ایک بات سن لو. اے زمانے کے دانشورو تم غور سے میری ایک بات سن لو. بن کے دیکھو غلام محمد، بن کے دیکھو غلام محمد، تم کو دنیا میں عزت ملے گی. بن کے دیکھو غلام محمد، تم کو دنیا میں عزت ملے گی. نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ، ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی. آخری شعر. اور اس شعر پر تو ہر وہ بندہ جو اپنی ماں سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنے باپ سے بھی محبت کرتا ہے
وہ خاموش نہیں رہتی. ویسے تو ہر بندہ مومن اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس دنیا میں اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ والدین کی عظیم شخصیت ہے. بے شک بے شک ماں باپ کے ساتھ ہے. بے شک. محبت تو ہر شخص کرتا ہے، لیکن عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. محبت ہے تو محبت کا اظہار آپ سبحان اللہ کے کر سکتے ہیں. شعر سماعت فرما لیں. نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی، اور دوستوں خوب کر لو عبادت، اور ماں باپ کی کر لو خدمت. دوستوں خوب کر لو عبادت، اور ماں باپ کی کر لو خدمت. دوستوں خوب کر لو عبادت، اور ماں باپ کی کر لو خدمت. ماں کے قدموں کے نیچے یقیناً، سبحان اللہ، ماں سبحان کے اللہ. قدموں کے نیچے یقیناً اس کے بیٹے کو جنت ملے گی. ماں کے قدموں کے نیچے یقیناً اس کے بیٹے کو جنت ملے گی. نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی. میں نے آپ حضرات سے 3 شعر کا وعدہ کیا تھا، میرا وعدہ مکمل ہوا. درود شریف کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پروگرام تو زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، آپ تمام حضرات بہتر جانتے ہیں. بس یہ ہے کہ مختصر سے ہماری یہ محفل ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور جو بھی باتیں میں کہوں ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. بے شک. اب میں یہاں پر صرف 2 باتیں عرض کروں گا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ سے ڈرنا کیوں ضروری ہے، اور ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے تو ہمیں کیا کیا کام کرنے پڑیں گے. کچھ چند باتیں انشاءاللہ آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ نمازوں کی پابندی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ نیک اعمال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا وہ غریبوں کے ساتھ نیک سلوک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اپنے والدین کی خدمت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مومن ڈرے گا تو یہ تمام چیزیں کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم کیوں دیا؟ سوال یہ، جب اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے بندہ مومن اور نیک اعمال کر رہا ہے، تو اے میرے رب قدیر، نیک اعمال کرنا تو ہمارے لیے کافی تھا، تو تو نے یہ کیوں کہا کہ سچوں کے ساتھ ہوگا؟ سوال سن میں آیا؟ جب نیک اعمال ہم کر ہی رہے تھے تو پھر سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اور یہ سچے کون لوگ ہیں؟ یہ سچے کون لوگ ہیں؟ تو آئیے ہم سنتے ہیں سچے کون لوگ ہیں. نمازیں الحمدللہ سبھی لوگ پڑھتے ہیں، اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. جس نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ نماز ہی مکمل نہیں ہو سکتی. سورہ فاتحہ میں ایک آیت کریمہ آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ترجمہ، ٹرانسلیشن، تفسیر کیا ہے اس کی؟ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. سیدھا راستہ دکھا نہیں بلکہ سیدھا راستہ چلا دکھانے کے لیے تو نبیوں کی مقدس جماعت آ چکی تھی. دکھانے کے لیے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بھیج دیا. سیدھا راستہ ہم دیکھ چکے ہیں، ضرورت ہے سیدھے راستے پر چلنے کی. تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے میرے اللہ تو ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اے مالک و مولا تو ان کا راستہ چلا، ان کے
نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما کہ جن پر تیرا کرم ہوا، جن پر تیری عنایتیں ہوئی، جن پر تیری نوازشیں ہوئی، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے حضرت آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ ان کا راستہ چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، لیکن یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ کون جماعت ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ یہ کون مقدس جماعت ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے؟ تو آئیے 5واں پارہ اٹھا کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت پر انعام کیا ہے، جس جماعت پر جو عنایتیں کی ہے، جس جماعت پر نوازشیں کی ہے، وہ اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات پر انعام کیا ہے جو جماعت نبیین کی جماعت ہے، جو جماعت صدیقین کی جماعت ہے، جو جماعت شہداء کی جماعت ہے، جو جماعت صالحین کی جماعت ہے، جو جماعت صوفیاء کرام کی جماعت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے اولیاء کرام یہ صالحین میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ اولیاء کرام یہ صوفیاء کرام میں سے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہی لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں نبیوں کا بھی دامن ہے، جن کے ہاتھ میں ولیوں کا بھی دامن ہے، جن کے ہاتھ میں غوث اعظم کا بھی دامن ہے، جن کے ہاتھ میں غریب نواز کا بھی دامن ہے، جن کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کا بھی دامن ہے، جن کے ہاتھ میں تاج الشریعہ کا بھی دامن ہے، جن کے ہاتھ میں تمام بزرگوں کا دامن ہے۔ وہی لوگ انعام یافتہ ہیں اور وہی لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اسی لیے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں اور ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں جن کے راستے پر چلنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں جن کے راستے پر چلنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ ان بندوں کے راستوں پر چلو جن بندوں پر میرا انعام ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے راستے پر اگر ہم چلیں گے تو ہمارا بھی حشر وہی ہوگا جو حشر نبیین کا ہوگا۔ ان کے راستے پر ہم چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمائے گا جو معاملہ صوفیاء کرام کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر بھی وہی ہوگا جو حشر اولیاء کرام کا ہوگا، اور ہونا بھی یہ چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو جس کی صحبت اختیار کرے گا، جو جس کے ساتھ ہو گیا، قیامت کے دن اس کی جماعت وہ اسی کی جماعت میں شامل ہوگا، وہ اس کا ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے دنیا میں ولیوں سے محبت کی ہے، جن لوگوں نے دنیا میں نبیوں سے محبت کی ہے، جن لوگوں نے دنیا میں غوث اعظم کو اپنا پیر مانا ہے، جن لوگوں نے دنیا میں غریب نواز کو اپنا پیر مانا ہے، جن لوگوں نے دنیا میں اعلیٰ حضرت کو اپنا پیر مانا ہے، تو قرآن عظیم کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر جماعت کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ جب اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا تو تم معلوم یہ ہوا قیامت کے دن ہمارے امام کوئی اور نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے امام مدینے کے تاجدار ہوں گے، ہمارے امام بغداد کے تاجدار ہوں گے، ہمارے امام اجمیر معلیٰ کے تاجدار ہوں گے، ہمارے امام بریلی کے تاجدار ہوں گے۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس جماعت میں چاہو شامل ہو جانا، جنت تمہارا مستحق ہو جائے گا، جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تمہیں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ لیکن شرط اس بات کی ہے کہ سنی ہو کے مرنا، شرط اس بات کی ہے سنی ہو کر ہی مرنا، کیونکہ قرآن عظیم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر مسلمان ہی ہو کر، نہ مرو مگر مسلمان ہی ہو کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کیا کوئی یہ گارنٹی لے سکتا ہے کہ وہ آخر عمر تک مسلمان ہی رہے گا؟ نہیں لے سکتا۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کئی مسلمان جن کی ایمان میں کمزوری آ گئی، جو دنیا داری میں پڑ گئے، جنہیں دین اسلام سے قرآن و سنت سے کوئی مطلب نہیں ہے اور وہ آزادانہ ذہن رکھتے ہیں، تو ان کی سوچ یہی ہے کہ جو کچھ ہے وہ دنیا ہی ہے۔ پھر وہی لوگ آخری عمر تک حالت اسلام میں بچ نہیں پاتے، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو اسلام سے نکالنے والا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں یہ تمام چیزیں ملیں گی، اولیاء کرام ہمیں چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ہم نے اولیاء کرام سے محبت کی ہے۔ اور جب بندہ مومن کسی سے محبت کرتا ہے، کسی عام بندے سے محبت کرتا ہے، تو سامنے والا بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ عام بندے سے اگر ہم محبت کریں تو سامنے والا ممکن ہے کہ محبت کرے یا نہ کرے، لیکن ولیوں کی محبت میں دغا بازی نہیں ہوتی ہے، ولیوں کی محبت میں دھوکے بازی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ولیوں کی محبت تو وہ ہوتی ہے جو ہمیں دنیا میں اگر ہمارا ہاتھ پکڑ لے تو جنت میں جا کے چھوڑتی ہے۔
जन्नत में जाके छोड़ दी, वो वलियों की मोहब्बत है। तो सवाल मैंने क्या किया था कि जब हम नेक अमाल करेंगे, जब बंदा अल्लाह ताला से डरेगा तो नेक अमाल करेगा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सच्चों के साथ होने का हुक्म क्यों दिया? वो सच्चे कौन लोग हैं वो मैंने आपको बता दिया। नबियों की जमात ये सच्चे लोगों की जमात, औलिया किराम की जमात ये सच्चे लोगों की जमात। तो अब यहाँ पर जो सवाल मैंने कायम किया उसका जवाब ये है कि आपने देखा होगा कि वो शख्सियत कि जो उस्ताद को, जो तमाम फरिश्तों को पढ़ाया करता था, तमाम फरिश्तों का उस्ताद था, उसने क्या नमाजें नहीं पढ़ी, उसने क्या इबादतें नहीं की, उसने क्या अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान नहीं की, तमाम चीजें की उसने, लेकिन सच्चों के साथ में नहीं रहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ में नहीं रहा। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, ए मेरे बंदो, नमाजों का ज़ख़ीरा तुम्हारे पास रहेगा, रोज़ों का ज़ख़ीरा तुम्हारे पास रहेगा, हज की दौलत तुम्हारे पास रहेगी, ईमान की दौलत तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन क्या खबर कि कब शैतान आए वो तुम्हारे हज और ज़कात की दौलत को लूट ले, कब शैतान आए वो तुम्हारी नमाज की दौलत को लूट ले, कब शैतान आए वो तुम्हारी ईमान की दौलत को लूट ले। इसलिए ज़रूरी है अगर तुम अपने आमाल को बचाना चाहते हो तो औलिया किराम के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ। जब तुम वलियों के दामन करम से वाबस्ता हो जाओगे तो शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जो वलियों का हो जाता है औलिया किराम भी उसके हो जाते हैं, फिर शैतान का उस पर हमला नहीं होता है। आए दिन हम देखते हैं लोग गुमराह करने वाले गुमराह कर रहे होते हैं, ईमान को लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं, कहीं नमाज की आड़ में, कहीं किसी की आड़ में। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, वो हजरात जानते हैं कि नमाज की आड़ में इब्लीस ने भी गुमराह किया था, नमाज की आड़ में इब्लीस ने भी रब की नाफरमानी की थी। इसलिए हम कहते हैं कि नमाजों की जो है पाबंदी करना अच्छी बात है, नमाजों की दावत देना अच्छी बात है, लेकिन वही दावत काबिल कबूल है जो दावत इश्क़ मुस्तफ़ा में दी जाए, वही दावत काबिल कबूल है जो दावत बारगाह मुस्तफ़ा तक पहुंचा दे, और वो दावत जो बारगाह मुस्तफ़ा से दूर कर दे, वो दावत तो नहीं हो सकती, गुमराहियत हो सकती। इसलिए नेक अमाल हम कर रहे हैं और सच्चों के साथ हो रहे हैं, तो सच्चों के साथ होने का मतलब ये है कि हमारे अमाल में हो जाए। खैर, अब अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से हम कैसे डरेंगे? जब बंदे मोमिन के दिल में खौफ पैदा होता है, जब खौफ पैदा होता है वो अल्लाह ताला से डरने लगता है। और मेरे अजीज़ों, याद रखो, अगर हमें और आपको गुनाहों से बचना है तो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ पैदा करना अपने दिल में ही पहली शर्त है। अब आइए मैं आपको ये बताऊं कि जो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ अपने दिल में पैदा कर देता है, अल्लाह ताला दुनिया में उसको क्या बदलाता फरमाता है। एक वाक़या पेश कर रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई अगर नौजवान अपने दिल में रब कदीर की खशियत पैदा कर ले, अल्लाह ताला का खौफ पैदा कर ले, तो उनकी जवानी भी महफूज रहेगी और उनका बुढ़ापा भी महफूज रहेगा। एक अरबी की बहुत मशहूर कहावत है, मन हफीज़ शबाबहु फ़क़द हफीज़ शेखुहु, जिसने अपनी जवानी की हिफाजत कर ली उसने अपने बुढ़ापे की हिफाजत कर ली। एक नौजवान था जिसके जिस्म से हमेशा खुशबू आया करती थी, हमेशा एनी टाइम खुशबू आया करती थी। उस नौजवान के दोस्तों ने पूछा कि अरे भाई, ये तो बताओ तुम कौन सा इत्र इस्तेमाल करते हो? जाहिर सी बात है, हमारे भी मामूल यही है ना, अगर इमाम साहब कोई अच्छा इत्र इस्तेमाल करने लगे और मुक़्तदी को वो इत्र पसंद आ जाए तो इमाम साहब से अदब इरशाद करता है वो मुक़्तदी, हजरत आपने कौन सा इत्र इस्तेमाल किया है, ज़रा हमें भी इनायत फरमा दे, आपने कौन सा इत्र इस्तेमाल किया है, ज़रा हमें भी नाम बता दे कि हम भी उसको शेयर कर लें। तो ऐसे ही उस नौजवान के दोस्तों अहबाब ने कहा कि जनाब, हमने तो आपको कोई इत्र इस्तेमाल करते हुए देखा नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि 24 आवर आपके जिस्म से खुशबू आ रही है, इसका माजरा क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? तो पहले तो नौजवान कहने लगा, न पूछो, बहुत दर्द भरी कहानी, न पूछो। लेकिन दोस्तों ने जब इसरार किया कि नहीं आपको तो पता नहीं, हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि आपकी जिस्म में खुशबू आ रही है, लेकिन कभी आपको खुशबू इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। उस नौजवान ने कहा, बताने का दिल तो नहीं चाह रहा है, लेकिन चले अगर आप लोग इसरार कर रहे हैं तो इबरत की निगाह से मैं बता देता। उस नौजवान ने कहा कि एक ज़माना था कि जिस वक्त मेरे बाजू बिल्कुल कुव्वत और ताकत और कुव्वत वाले थे, एक ज़माना था जिस वक्त मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था, एक ज़माना था जब मेरी खूबसूरती के चर्चे हो रहे थे, एक ज़माना था दुनिया की हर नेमत मेरे पास मौजूद थी, एक ज़माना था आयशो इशरत की ज़िंदगी में गुजार रहा था। मेरे बगल में खातून रहा करती थी जिसके यतीम बच्चे थे,
جس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. وہ میرے پڑوس میں رہا کرتی تھی, بہت حسین و جمیل تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا, اس خاتون کے گھر میں فاقے پہ فاقہ ہونے لگے. اس کے بال بچے رونے لگے, بلبلانے لگے اور کہنے لگے امی جان ہمیں کہیں سے کھانا لا دیجیے, ہمیں کہیں سے کھانا لا کر دیجیے, یا پھر ہمیں زہر دے دیجیے, کیونکہ ہم بھوک کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم زہر دے دیجیے. عزیزان ملت اسلامیہ, ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے. ماں اپنے بچوں کو کیسا زہر دے سکتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, وہ خاتون اپنے بغل میں جو وہ نوجوان رہتا تھا اس کے پاس گئی اور کہتی ہے اے میرے بھائی, اے میرے عزیز, اے میرے بھائی, اگر تم چاہو تو میری مدد کر سکتے ہو. میں تمہاری بارگاہ میں مدد حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں. میں تمہاری بارگاہ میں جو ہے اپنے بال بچوں کا واسطہ پیش کر رہی ہوں. میرے بال بچے بھوک کے مارے رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, لہذا آپ میری مدد کر دیں. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ نوجوان اس خاتون پر پہلے ہی عاشق ہو چکا تھا, پہلے ہی وارفتہ ہو چکا تھا اور اس کی نیت میں کھوٹ آ چکی تھی, اس کی نیت میں خرابی آ چکی تھی. وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب یہ خاتون پر ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل جائے, اور آج وہ موقع اس کو میسر آ چکا تھا. وہ نوجوان کہتا ہے کہ خاتون میں تیری مدد تو کر سکتا ہوں, اور تو جو جتنی دولت چاہے گی وہ تمام کی تمام دولت تیری بارگاہ میں پہنچا دوں گا, لیکن میری خواہش ہے, میری ایک تمنا ہے, میری ایک آرزو ہو. وہ خاتون کہتی ہے کیا آرزو ہے تیری, کیا تمنا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری تمنا یہ ہے کہ ایک رات کے لیے تو مجھے اپنے جو ہے اپنا جسم, اپنے آپ کو مجھے حوالے کر دے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ خاتون پاکستان جو ہے پاک دامن خاتون تھی, پاکیزہ دل تھا اس کا, بالکل صاف و شفاف دل تھا, خشیت الہی سے بالکل اس کا دل معمور ہو چکا تھا. جب اس نے یہ سنا تو بالکل جو ہے تھرا گئی اور کہنے لگی اللہ اکبر, کس گناہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے, کس گناہ کا مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. وہ فوراً الٹے قدم اپنے جو ہے گھر کی طرف لوٹ پڑی. جب گھر کی طرف آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہی بچے رو رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں, لیکن ماں کو جو ہے ماں کا اپنے بچوں کو رونا نہ دیکھا گیا. وہ پھر دوبارہ اس نوجوان کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ نوجوان خدا کے واسطے جو ہے میرے بچوں کی مدد کر دے, کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کو کھلا سکوں. عزیزان ملت اسلامیہ, نوجوان کہتا ہے کہ ہاں میں تمام چیزیں دے دوں گا, تمام دولت تجھ پر نثار کر دوں گا, لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ مجھے اپنے آپ کو حوالہ کر دے, اپنا جسم میرے حوالے کر دے, ایک رات کے لیے حوالے کر دے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ خاتون دوبارہ پھر اپنے گھر لوٹ آتی ہے. جب گھر کا ماحول دیکھتی ہے تو تیسری بار پھر پلٹتی ہے اس نوجوان کے پاس. اب اس خاتون کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا, کیونکہ تمام بستی میں خود فاقہ کشی ہو رہی تھی. وہ خاتون جب دیکھتی ہے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی گزارا نہیں ہے, تو وہ کہتی ہے کیا کروں, میں اپنے بچوں کو زہر دے دوں, یہ بھی نہیں کر سکتی. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ خاتون راضی ہو جاتی ہے. وہ نوجوان کہتا ہے ٹھیک ہے, اگر تمہاری رضامندی اسی میں ہے تو فلاں وقت آ جانا. رات کو وہ ٹائم بتا دیتا ہے, فلاں وقت وہ خاتون آتی ہے. جب تمام بستی والے سو جاتے ہیں وہ خاتون اس نوجوان کے گھر میں داخل ہوتی ہے. وہ نوجوان جو ہے دروازے پر کڑی لگا دیتا ہے, کنڈی لگا دیتا ہے, لیکن وہ خاتون کا عالم یہ ہے, وہ خاتون کوئی جو ہے خوش نہیں ہے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے, بلکہ وہ رنجیدہ ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اس کا دل غمگین ہے, اس کا دل رنجیدہ ہے اور پیروں سے اس کی زمین جو کھسک چکی ہے, کیونکہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا. اور نوجوان کہتا ہے کہ خاتون تو کیوں رو رہی ہے, کیوں بلک رہی ہے, کیوں رنجیدہ ہے, کیوں تکلیف میں ہے؟ یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تمام بستی والے سو رہے ہیں, صرف تو ہے اور میں ہوں. یہ راز ہمارے ہی درمیان رہے گا, یہ راز ہمارے سینوں میں دفن ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ نوجوان, وہ خاتون ایک جملہ صرف کہتی ہے, اس نوجوان کا دل دہل جاتا ہے, اس نوجوان کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے. وہ خاتون کہتی ہے اے نوجوان, تو بستی والوں سے ڈر رہا ہے, تو بستی والے انسانوں سے ڈر رہا ہے, کیا تجھے اس خدا کا خوف نہیں ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے؟ کیا تجھے اس خدا کا خوف نہیں ہے جس نے اس زمین کو پیدا کیا ہے؟ بستی والے نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کے چند خاتون کے چند جملے اس نوجوان کے دل پر اتنے زیادہ اثر انداز ہوئے کہ فوراً وہ نوجوان توبہ کر بیٹھا اور فوراً اس خاتون کو اپنی بہن مان بیٹھا اور کہنے لگا اے خاتون, آج سے تو میری بہن ہے, تیرے بچے میرے بھانجے ہیں, یہ دولت, یہ تمام کی تمام دولت تیری ہے, جتنی ضرورت ہے لے جا. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس کے بعد سے عالم یہ ہوا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف میرے دل میں پیدا ہوا اور میں جب اس گناہ سے تائب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے یہ انعام ملا ہے, مجھے یہ انعام ملا ہے کہ ہمیشہ میرا جسم خوشبودار رہتا ہے, ہمیشہ میرا جو ہے میرا جسم, میرا بدن ادھر سے معطر رہتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ مومن اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور قیامت کے دن بھی عطا فرمائے گا.
یہ ہے خشیت الہی کا نتیجہ، یہ ہے خوف خدا کا رزلٹ کہ جب بندہ مومن اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو خوشگوار کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہمیں اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونا چاہیے۔ اور آج ایک عجیب سسٹم بنا ہوا ہے توبہ کا، لوگ توبہ کرتے ہیں تو اپنے گالوں پر تماچے لگاتے ہیں، اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، ایسا کرتے ہیں نا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، اللہ توبہ کرنے سے توبہ نہیں مانی جاتی۔ اسلام میں اس کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح نماز کے لیے شرطیں ہیں، جس طرح روزوں کے لیے شرطیں ہیں، جس طرح حج کے لیے شرطیں ہیں، اسی طرح توبہ کے لیے بھی شرائط رکھی گئی ہیں۔ یہ بات آپ کو سن کر ذرا عجیب لگی، توبہ کے لیے 3 شرطیں رکھی گئی ہیں۔ کتنی شرطیں؟ 3 شرطیں رکھی گئی ہیں۔ جب تک یہ 3 شرطیں نہیں پائی جائے گی، وہ بندہ مومن لاکھ مرتبہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اگر اجازت ہو تو بیان کر دیں تاکہ آپ لوگ یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں۔ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب بندہ مومن کسی گناہ سے توبہ کرے تو اس گناہ کی طرف، اور وہ اتنے مضبوط ارادے سے توبہ کرے کہ اس گناہ کی طرف اس کو پلٹنا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا ایک مسلمان کو کفر کی طرف پلٹنا مشکل ہو، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر واقعی مومن کا دل ہے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو مومن دنیا کی ہر مصیبت ہر تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، کبھی اپنے ایمان کا جنازہ نہیں نکالے گا۔ تو جب ایک بندہ مومن ایمان قبول کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کفر کی طرف پلٹنا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب بندہ مومن گناہ کرے اور گناہ سے توبہ کرنے کا ارادہ رکھے تو اس گناہ کی طرف پلٹنا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا اس کے لیے کفر کی طرف پلٹنا مشکل ہو، اتنے پکے ارادے سے توبہ کرے۔ دوسری بات کہ وہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ پر وہ روئے، گڑ گڑائے، نادم و شرمندہ ہو، رب کی بارگاہ میں روئے، یا اللہ یہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، اے مالک و مولا اس تیرے گنہگار بندے نے کون سا گناہ کر دیا مالک و مولا، میں تو گنہگار ہوں لیکن تو غفار ہے، میں تو گنہگار ہوں لیکن تو ستار ہے، میں تو گنہگار ہوں لیکن تو گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے۔ سارے ملت اسلامیہ جب بندہ مومن رب کی بارگاہ میں ایسے گڑ گڑائے گا، روئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رب کی بارگاہ سے فرمانا ملتا ہے، اے بندہ مومن جا میں نے تجھے بخش دیا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ 2 طرح کا گناہ ہوتا ہے۔ ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو بندوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا گناہ کون سا؟ نمازوں کو چھوڑ دینا، زکوٰۃ صحیح طرح سے ادا نہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے گناہ ہو گیا جو بندہ مومن کرتا ہے۔ اب جب نماز بندہ مومن چھوڑتا ہے، وہ توبہ کرنا چاہے تو توبہ تو کر لے، لیکن اس کی توبہ اسی وقت قابل و قبول ہوگی جبکہ وہ تمام نمازیں ادا کر لے گا، کیونکہ نماز کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے۔ نماز کے علاوہ وہ جو گناہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر گالی دے دینا، غیبت کر دینا، چغلی کر لینا، بدنگاہی کر لینا، تو یہ گناہ ایسے ہیں کہ اگر بندہ مومن تنہائی میں بھی توبہ کرے تب بھی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن نماز نہ پڑھنے کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ بندہ مومن توبہ کرے، توبہ تو قبول ہو جائے گی لیکن نماز معاف نہیں ہوگی، نمازوں کو ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے قضائے عمری کا خاص خیال رکھیں۔ تو تیسری شرط کیا ہے کہ اگر وہ گناہ بندوں کے تعلق سے ہو تو بندوں سے معافی مانگنا پہلے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان چاہے کہ میں نے کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، کسی کی زمین غصب کر لی ہے، اور وہ انسان چاہے کہ میں رب کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، میری توبہ قابل قبول ہو جائے، تو نہیں ہوگی۔ جس کی زمین ہڑپی گئی ہے اسے چاہیے کہ پہلے اس بندے مومن کی زمین واپس کرے، جب جا کے اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تو کل توبہ کی 3 شرائط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اتنے مضبوط ارادے سے وہ انسان گناہ سے توبہ کرے کہ جس طرح اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح اس گناہ کی طرف پلٹنا مشکل ہو جائے۔ دوسری شرط کہ وہ اس گناہ پر روئے، گڑ گڑائے، نادم و شرمندہ ہو، رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ گناہ کسی بندے سے ریلیٹڈ ہو تو پہلے جا کے اس بندے سے معافی مانگے، بعد میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، کیونکہ اگر بندے نے معاف نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمانے والا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے وہ
مطلب بندے کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وہ گناہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں معاف فرمانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ توبہ تو ہم کریں، لیکن توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن کریم نے ہمیں توبہ کو کون سا حکم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، لیکن توبہ ایسی ہونی چاہیے جو توبہ نصوحا ہو. وہ توبہ نصوحا اس توبہ کو کہا جاتا ہے کہ بندہ ایک مرتبہ جس گناہ سے توبہ کر لے زندگی کی آخری سانس تک اس گناہ کی طرف نہ بڑھے، اسے کہتے ہیں توبہ، ٹھیک ہے نا. اب جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو اس کو رزلٹ کیا ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیے. جب بندہ مومن سچی دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کے جسم سے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس جگہ سے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس جگہ سے بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس جگہ پر اس بندے مومن نے گناہ کیا ہے. حتیٰ کہ جن فرشتوں نے اس کے گناہ لکھے ہیں ان فرشتوں کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ یہ فرشتوں کل تک اس بندے نے گناہ تو کیا تھا لیکن توبہ نہیں کی تھی، آج اس بندے مومن نے میری بارگاہ میں توبہ کی ہے لہذا اپنے رجسٹر سے اس گناہ کو مٹا دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے. حبیب کا مطلب اپنا دوست بنا لیتا ہے. اور ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم قریب ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محبوب بن جائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اگر بندہ مومن توبہ کر لے تو وہ توبہ کرنے سے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ اس نے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا. یہ ہے توبہ کی عظیم اہمیت. اس لیے میرے عزیز و رمضان شریف آنے والا ہے، رمضان کا استقبال اگر ہم کریں تو اپنے تمام تر گناہوں سے توبہ کریں اور ابھی سے ہم تیاریاں شروع کریں، ٹھیک ہے نا. آخری بات کہہ کے میں گزرنا چاہوں گا، آپ تمام حضرات یہاں پر حاضر آئے ہیں کیوں؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے. کیوں آئے ہیں؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن علم دین حاصل کرنے کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کا آسان فرما دیتا ہے، جنت کے راستوں کو آسان فرما دیتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی علم بانٹنے والے تو دنیا میں بہت ہیں، علم بانٹنے والے پارٹیاں بہت ہیں، تو کیا ہم ہر کسی کے پاس علم حاصل کر سکتے ہیں یا کچھ خاص لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ہم علم حاصل کریں گے؟ تو آئیے ایک بہت عظیم محدث اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے کئی لاکھ حدیثیں منہ زبانی ہیں، جیسے کہ ایک حدیث بات مجھے یاد ہے فی الحال، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. یہ حدیث پاک آج میں نے تفسیر قرآن میں بیان فرمائی تھی. اس حدیث پاک کی ذرا سی وضاحت کر دوں اس کے بعد میں اپنے بیان کو آگے کرتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم. اس حدیث پاک میں خاص طور پر نوجوانوں کو بہت بڑا درس دیا گیا ہے اور میرا بیان اکثر و بیشتر نوجوان کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم. اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، ولا الى اجسامکم، اور نہ ہی تمہارے جسموں کی کوئی پرواہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت تمہارے دلوں پر ہوتی ہے، تمہارے اعمال پر، تمہارے دلوں پر ہوتی ہے اور تمہارے اعمال پر ہوتی ہے. تو میرے عزیزوں، یہاں پر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دلوں کو سنواریں، دل کو سنوارنے کی کوشش کریں. دل کیسے سنوریں گے؟ جبکہ ہمارے دلوں سے بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، غیبت، تکبر، غرور، گھمنڈ، یہ تمام کی تمام چیزیں جب ختم ہو جائے گی تب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نظر رحمت کے مستحق ہو جائیں گے. پھر ہمارے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں. اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارا دل یہ ایک گھر کی طرح ہے. کس کی طرح؟ ایک گھر کی طرح ہے. اور ہم اور آپ یہ بہتر مسئلہ جانتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. تو امام غزالی نے فرمایا کہ ہمارے دل میں جو غرور، تکبر، غیبت، عداوت، دشمنی، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ ایک کتے کی مثل ہے.
اگر بندہ مومن چاہے کہ ہم رب سے قریب ہو جائیں اور وہ اپنے دل میں کسی اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے عداوت بھی رکھے تو وہ رب سے قریب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ تمام خرافاتیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت کا وہ دل مستحق ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت کا مستحق بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنے دل کو بالکل صاف و شفاف کر دے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا ہے، دنیا میں کچھ نہیں رکھا، عداوت دشمنی کیا رکھا ہے؟ ہم انتقال فرما جاتے ہیں، انتقال فرمانے کے بعد ہمارے جسم کی حیثیت کیا ہے؟ 3 دن کے اندر یہی جسم مٹی کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جسم ہے نا کہ جس پر ہم اکڑ کے زمین پر چلا کرتے تھے، حالانکہ قرآن عظیم نے فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے لوگوں زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ قبر 70 سے زیادہ مرتبہ آواز دیتی ہے اے بندے مومن، تجھے میرے اندر آنا ہے، میرے لیے کوئی تیاری کر لے۔ لیکن کیا تیاری کر رہے ہیں؟ خیر بات الگ ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر کبھی بیان کریں گے اس پر۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم حاصل کرنا، ہم ہر کسی سے علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابن سیرین، عبداللہ ابن سیرین بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا علم یہ دین کا علم ہے۔ جب تم کسی سے یہ علم دین حاصل کرو تو دیکھ لو کہ وہ علم سکھانے والا کون سی ذہنیت کا ہے، کون سے عقائد کا ہے۔ یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، تقریباً 1500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے علماء کرام نے کہا تھا کہ اگر تم کسی سے علم حاصل کرو تو پہلے دیکھ لو کہ وہ علم سکھانے والا کیسا ہے۔ وہ علم سکھانے والا کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے دور کرنے والا ہو، وہ علم سکھانے والا ایسا تو نہیں ہے جو اولیاء کرام کی بارگاہ سے دور کرنے والا ہو، وہ علم سکھانے والا ایسا تو نہیں ہے جو فاتحہ درود سے دور کرنے والا ہو، وہ علم سکھانے والا ایسا تو نہیں ہے جو صلاۃ و سلام سے دور کرنے والا ہو، وہ علم سکھانے والا ایسا تو نہیں ہے جو میلاد مصطفیٰ سے دور کرنے والا ہو۔ اگر کوئی علم سکھانے والا ایسا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے دور کر رہا ہے، بارگاہ اولیاء سے دور کر رہا ہے، فاتحہ درود سے دور کر رہا ہے، تو وہ علم سکھانے والا اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کریں، اس لیے کہ علم سکھانے کا حقدار وہی ہو سکتا ہے جو وارث نبی ہو، علم سکھانے کا حقدار وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں اولیاء کرام کی محبت ہو، علم سکھانے کا حقدار وہی ہو سکتا ہے جو فاتحہ درود والا ہو، علم سکھانے کا حقدار وہی ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے والا ہو۔ اسرار ملت اسلامیہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو سنی علماء سے علم حاصل کرو، سنی علماء کے علاوہ کسی اور عالم سے علم حاصل کرنا ناجائز و حرام ہے، یہ ہمارے علماء نے فرمایا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سنیت قائم رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی بھر ولیوں کے دامن کرم سے وابستہ رہیں، تو خدا کے واسطے ایسے علماء کرام کے بیانات سنو جو علماء کرام نبی سے محبت کرنے والے، جو علماء کرام اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آخری بات یہ گزر رہا ہوں، خاص طور پر نوجوان حضرات اس بات پر توجہ دیں، موبائل ہر کسی کے پاس ہے، لیپ ٹاپ بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہوگا، لیکن موبائل کا استعمال زیادہ ہے۔ آج وہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے یوٹیوب اور فیس بک پر علماء اکرام کے بیانات سننے کا، ٹھیک ہے نا؟ یوٹیوب پر ہر انسان چاہے اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو، 2-4 اردو کی کتابیں پڑھ لی اور یوٹیوب پر اپنا چینل بنا کر بیٹھ گیا اور مسئلے مسائل بیان کرنا شروع کر۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم موبائل کو استعمال کر رہے ہیں، یوٹیوب پر فیس بک پر علماء اکرام کے بیانات سن رہے ہیں، تو کیا ہم ہر عالم کے بیانات سنیں گے یا کچھ خاص علماء اکرام کے بیانات سنیں گے؟ تو آپ تمامی حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی عالم دین کے بیانات کے سننے کے مشتاق ہوں، سننے کا شوق رکھیں، تو پہلے اپنے مسجد کے امام سے اس بات کی پرمیشن لے لیں، اس بات کی معلومات کر لیں کہ حضرت ہم اس عالم کے بیانات سننا چاہتے ہیں، سنیں کہ نہ سنیں، بس اتنا آپ کو کرنا ہے اگر واقعی ہم اپنی ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں۔ کیونکہ بہت سے علماء کرام ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں علماء بھی نہیں کہا جائے گا، جو لوگ صاف صاف کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا یہ ناجائز و حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کہنا یہ ناجائز و حرام ہے، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے رسول ہماری باتوں کو سماعت فرمائیے، اننی فی بحر ہم مغرق، یا رسول اللہ ہم غموں کے
समंदर में डूब गए थे। इन्ननी फी बहर हम्मी मुगरकुन खुद यदि साहिल लना इश्कालना, या रसूलुल्लाह आप हमारे जो है हाथों को पकड़कर हमें गमों के समंदर से निकाल कर बाहर कर दीजिए। तो ये तो एक उम्मती की तमन्ना होती है, उम्मती की अकीदत है, उम्मती की मोहब्बत है कि बारगाह मुस्तफ़ा से हमें ये इनाम मिल जाए कि मुस्तफ़ा जान रहमत हमारे हाथों को पकड़कर गमों के समंदर से निकाल कर हमें दीन दुनिया की भलाई और खुशियाँ नसीब फरमाए। तो इसलिए मेरे अजीजों, सिर्फ आपको ये नुस्खा इख्तियार करना है कि हर आलिम के बयान को नहीं सुनना। हम जो मसलक के हैं, मसलक के आला हजरत, मसलक के अहले सुन्नत, हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें सुन्नी है उलमा इकराम के बयान को सुनना। आपके रहनुमाई के लिए मैं चंद नाम अर्ज कर दूँ, उसके बाद अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। पहला नाम जो अपने सुन्नी उलमा में आता है इस वक्त, वो है पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई। जो नौजवान हजरात है वो नाम नोट करें, अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई, अल्लामा साकिब शामी, और इसी तरह अल्लामा कौकब नूरानी, और हैदराबाद के बहुत ही जय्यद आलिम दीन अल्लामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी, ठीक है ना, और अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब किबला बरेली शरीफ के, अल्लामा अफजल रज़ा जो हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के शहजादे हैं। तो ये चंद नाम, और हाँ अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब नूरानी, और इसी तरह अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब किबला, और अल्लामा शाकिर नूरी, मौलाना अबू बिलाल, मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब किबला, मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब किबला, मौलाना इमरान अत्तारी साहब किबला, मौलाना सोबान अत्तारी साहब किबला। तो ये तमाम उलमा इकराम ऐसे हैं कि जिनके बयानात को सुनकर आपका अकीदा भी मजबूत हो जाएगा और आपके अमल की भी इस्लाह हो जाएगी। इसलिए बस इन्हीं चंद उलमा इकराम को अपना टारगेट बनाइए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव होता है। अल्लाह तबारक व तआला